فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں، مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں کہنی ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہی جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے بند کرو. میرے عزیز بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے. یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ احکامات تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ عمل تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ معمولات تھے جو اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے. سب سے پہلا حکم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سب سے پہلے رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اور یہ دعا مانگتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی ہماری عمروں کے اندر اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکے. تو پہلا حکم، جو پہلا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہلا معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا نورانی مہینہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے: اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما تاکہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کو پا سکیں. اور دوسرا معمول جو تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس مہینے کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ روزے کوئی فرض نہیں ہے یا کوئی واجب روزے نہیں ہیں، بلکہ نفلی روزے ہیں. اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ہدایت مل جائے تو چاہیے کہ ہمیں بھی اس مہینے کے روزے رکھ لینے چاہیے. اور یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ اتنے روزے رکھنے ہیں، یہ کون سے دن کا روزہ رکھنا ہے، اس کے اندر کوئی متعین نہیں ہے. اور اس مہینے کے اندر روزے کی فضیلت عام دنوں کے روزے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک میں مجھ سے کوئی روزہ قضا ہو جاتا تو میں اس کی قضا شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ روزہ رکھا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت عام دنوں کے روزے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرما دیا کہ رمضان سے کچھ دن پہلے تم روزہ مت رکھو.
رمضان سے کچھ دنوں پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، اس لیے کہ رمضان المبارک کا جو ہمیں استقبال کرنا ہے وہ پرجوش کے ساتھ کرنا ہے، کہ ہمارے اندر طاقت ہو، ہمارے اندر قوت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شعبان المعظم کے روزے رکھیں اور ہمارے اندر کمزوری آ جائے، ہم بیمار پڑ جائیں اور پھر رمضان مبارک کے روزوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے تم روزوں کو چھوڑ دو۔ اور اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ کہ دین نام ہے اطاعت کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ روزہ مت رکھو تو ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزہ رکھ لیتا ہے منع کرنے کے باوجود، تو یہ دین کے اندر ایجاد کرنا ہے، اپنی کوششوں کو بڑھانا ہے دین کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے تھے وہ 1 مہینے کے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے تھے، لیکن ہم نے اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ شعبان کے روزے ملا لیے، شعبان کا 30واں 29واں 28واں روزہ ملا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر روزے فرض کیے تھے وہ 1 مہینے کے کیے تھے، وہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے تھے، لیکن ہم نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور اب وہ 30 نہ ہو کر کے 33 روزے ہو گئے۔ تو یہ دین کے اندر ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے جو حکم ملے اسی پر عمل کرو، جو شریعت کہہ رہی ہے اسی پر عمل کرو، اس سے زیادہ اپنے پاؤں نہیں بڑھانے ہیں۔ جو شریعت میں ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے، نہ اسے گھٹانا ہے نہ اس میں کوئی زیادتی کرنی ہے۔ بدعت کہتے ہی اسی کو ہے کہ دین کے اندر کمی بیشی کرنا، بدعت اس کو کہتے ہیں۔ تو دوسرا حکم کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا عام دنوں کے روزے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور اس مہینے کے اندر تیسرا جو عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام، جس مہینے کے اندر جو معمولات اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے 15 شعبان، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو اس کے بھی کچھ احکام ہیں، کتابوں کے اندر حدیثوں کے اندر اس کے کچھ احکام ہیں، اور اس رات کی بڑی فضیلت حدیثوں کی کتابوں کے اندر آئی ہے، کیونکہ شعبان کی 15 رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے، اور اس وقت ایک فرشتہ پوری رات پکار کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی دکھ کا مارا کہ اس کے دکھ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا تلاشی کہ اسے رزق دیا جائے۔ تو پوری رات وہ منادی پکارتا رہتا ہے، لیکن یہ تو ہم لوگوں کی غفلت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر 15 شعبان کے اندر خوب عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر جتنے بھی اذکار ہو سکے ہم خوب اپنے رب سے مناجات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس کے اندر بندے کا رزق لکھا جاتا ہے کہ سال بھر میں اس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، اور بندے کی موت کا پروانہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ اس سال مرنے والوں میں نام کس کس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہرست فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہے کہ اس سال اس بندے کی روح نکالنی ہے، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا نام مردوں میں شمار ہو چکا ہے، ہمارا نام اس سال مرنے والوں میں شامل ہو چکا ہے، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دن چلے جائیں گے، پھر یاد کرو گے، قبر کے اندر رو گے۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دن دیے ہیں ان کی قدر کرو، اور رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر اس کی قدر کرو، جتنا بھی ہو سکے خوب عبادت میں، رات دن عبادت میں گزارو۔ تو 3 احکام اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے
ایک تو شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور دوسرا جو معمول تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور تیسرا جو معمول تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ 15 شعبان کے رات کے اندر خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور 17 صحابہ سے منقول ہے اس رات کی عبادت کرنا۔ اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروانہ ملتا ہے جہنم کا خلاصی کا، کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے جو بھیڑ ہیں ان کے جو بال ہوتے ہیں، ان کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرب کے اندر بنو کلب بہت بڑا خاندان تھا، اور اس کے جو بکریاں تھیں وہ بہت زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر، اس رات کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ تو اس میں فرمایا، ایک تو دل کے اندر کینہ رکھنے والا، کہ دوسرے سے حسد کرنے والا، ایسے شخص کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے دل کو بالکل صاف رکھنا چاہیے، ورنہ ہم بھی اس رات سے محروم ہو جائیں گے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، کہ وہ بھی اس رات سے محروم ہو جائے گا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے جو ٹخنا، جو پائجامہ، جو شلوار جو پہن رہا ہے، جو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، تو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور بہت سی قسم کی اور رواج کے اندر آتا ہے، کوئی شراب پینے والا اور جوا کھیلنے والا، ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، اور ہمیں اس رات کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے، اور شیطان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، تو میری تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر یہ اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو شیطان نے ایک حیلہ اختیار کیا کہ ان کو ایسے کام میں مصروف کر دوں، ایسے کام میں لگا دوں۔